اربوں روپے کے گھپلے ہیں پیسوں کے، اور ان میں عارف الوی صاحب، میں نہیں کہہ رہا، وہ ای میل ہے، عمران خان کہہ دیں کہ یہ میل جھوٹی ہے، میں نے تو اکبر ایس بابر کو لائن پہ لے کے، عمران خان صاحب تو آئے نہیں، میں نے التجا دی، آج بھی التجا کر رہا ہوں کہ میں نے جو ای میل کانفیڈینشیل ای میل میں نے آن ایئر کی تھی، جو آج الیکشن کمیشن نے حصہ بھی بنایا ہے، وہ یہ کہہ دیں کہ یہ ای میل غلط ہے، جھوٹی ہے، کہہ دیں نا پرائم منسٹر۔ اور اگر وہ نہیں کہہ رہے ہیں، تردید نہیں کر رہے ہیں، اور اکبر ایس بابر کہتے ہیں کہ یہ ای میل میرے اور عمران خان کے درمیان جو خفیہ بات ہوئی تھی فورن فنڈنگ کے حوالے سے، وہ بالکل صحیح ہے، تو ایک فرد نے تو مان لیا نا، آئے اب سزا دیں، پکڑے، اس میں اسد قیصر بھی ہیں، اس میں عامر کیانی بھی ہے، اس میں آپ کے وہ سیف اللہ نیازی بھی ہیں، اس میں اور لوگ بھی ہیں، اس میں عمران خان ہے، اس میں عارف الوی ہے۔ گویا فورن فنڈنگ کیس اگر میرٹ پہ کھل گیا، اور خدا کر کے ابھی اس کی اسکروٹنی کمیٹی نے جو پہلی رپورٹ دی تھی پیش کر دی ہے، اٹھا کے پھینک دی تھی 17 اگست کو، دوسری رپورٹ جمع ہو گئی ہے، اور وہ ان کیمرہ ابھی ڈسکشن کر رہے ہیں، اس کو پبلک ہونا ہے، اور اس کا دائرہ اختیار ایک لمیٹڈ چیز کیا تھا کہ اکبر ایس بابر نے جو ثبوت دیا ہے اس پر انویسٹیگیٹ کریں، پی ٹی آئی نے جو ڈیفنس میں اپنے ڈاکومنٹس کیا ہے اس کی انویسٹیگیشن کریں، اور 28 وہ اکاؤنٹ، وہ 28 دیکھیں، جب پکڑنے کو آتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے۔ 28 اکاؤنٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے دیا ہے، اور ان میں سے 4 ملازمین کا اکاؤنٹ ہے جو آلریڈی یہ مانتے بھی ہیں۔ تو جس دن ابھی اسکروٹنی کمیٹی نے پہلی والی تو دی تھی، اس میں بچانے کی کوشش کی تھی، اب یہ دوسری آئی ہے جس میں یہ دائرہ اختیار لمیٹڈ ہے، تو میں نے بتایا کہ ان کی 3 چیزوں کی انویسٹیگیشن کرنے کا کہا ہے۔ اکبر ایس بابر صاحب کے ڈاکومنٹس جو انہوں نے پروف دیا ہے، ایلیگیشن لگایا ہے، اس کی انویسٹیگیشن، ان کے ڈاکومنٹری جو جوابات ہیں ڈیفنس میں ان کے انویسٹیگیشن، اور 28 بینک اکاؤنٹ کا۔ اگر یہ میرٹ پہ ہو گیا، اور پھر الیکشن کمیشن نے اس کو اگر جیسے کہ حالات لگ رہے ہیں کہ اب یہ جا رہا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے 23 کو ان کا بھی فیصلہ کرنا ہے، کیا نام ہے، فیصل وارڈا کا، ان کو اب بہت ریلیف دیا، پکڑ لیا ہے، اب تو لگتا ہے یہ کچھ اس طرف جا رہے ہیں، تو واقعی اگر اسکروٹنی کمیٹی نے ان تینوں پہ میرٹ پہ فیصلہ دے دیا اور وہ پبلک ہو گئی، تو پھر عمران خان ملک کے پرائم منسٹر، عارف الوی ملک کے صدر، اسد قیصر قومی اسمبلی کے اسپیکر، تینوں اس میں انوالو ہیں، تینوں ان کا نام آ رہا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن ان کا نام آ رہا ہے، تو اگر میرٹ پہ انویسٹیگیشن ہو جائے تو پھر پتہ چل جائے گا۔ اور اس میں بتا دوں آپ کو، جتنا میں نے بھی اسٹڈی کیا ہے، کہ فورن فنڈنگ کیس پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا گھپلا، سب سے بڑی منی لانڈرنگ، اور سب سے بڑی جو ہے وہ پولیٹیکل آپ کے ایکٹ اور ان پارٹی ایکٹ اور نیشنل سیکیورٹی کا بریچ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ اسد قیصر کی ایک آڈیو کی بات کر رہے ہیں، یہ جملے کی بات کر رہے ہیں، یہاں تو پھر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے فورن فنڈنگ میں بھائی، تو کون کرے گا؟ میں کروں گا۔ اور جب نہیں ہوگا فیصلہ، اور فیصلہ اس طرح ہوگا کہ فارمر چیف جسٹس حکم کرے احتساب عدالت کو کہ اس کو سزا دو، اس کی حکومت کو گرا دو، ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو ہٹا دو۔ آپ نواز شریف سے 50 اختلاف کرتے ہیں، ہم نے بھی کیا ہے، سخت ترین اختلاف کیا، لیکن کیا ان اختلاف کی بنیاد پہ اگر کوئی غیر قانونی کام ہو رہا ہے تو ہم صرف اس بنیاد پہ کہ ہم نے نواز شریف صاحب کے حکومت کا اختلاف کیا تھا، سخت ان کے لیے پروگرام کیا تھا، تو اب بھی ہم ان کے پیچھے نہیں بھائی؟ اگر چور ڈاکو نواز شریف ان کی فیملی ہے تو آپ 3 سال میں ثابت کریں نا، اور اگر آپ ثابت نہیں کر رہے تو آپ ایلیگیشن لگا رہے نا، تو یہاں بھی تو ایلیگیشنز آ رہا ہے آپ کے اوپر، بی آر ٹی پہ، معلم جبہ پہ، رنگ روڈ کے اوپر، آپ کے اقدار کے اوپر، فورن فنڈنگ کیس کے اوپر، آپ کے اوپر تو 3200 ارب کا یہ ویکسین کا آ رہا ہے، یہ جو اربوں روپے آئی ہے، تو کس کا آپ کا وہ جو پروجیکٹس ہے، آپ کا ہاؤسنگ سوسائٹیز ہے اس کا، جنگلات، وہ جو آپ کے ویرات جنگلات کے اوپر جو ہے وہ زمینیں وہ کرنے کا، اس کا آ رہا ہے آپ کے اوپر، آپ کے لوگوں کے اوپر۔ تو کہنے کا مطلب ہے آپ پر بھی تو آ رہا ہے، ان کے اوپر 850 ارب،
نواز شریف کے اوپر 900 ارب، آپ کے اوپر تو 3200 ارب کا آ رہا ہے. تو سوال یہ ہے کہ اگر اس ملک کی عدالتیں جن کے اوپر ہم اور آپ نہیں، اب تو یہ قوم بھی دیکھیں نا، جس ملک کے ہجوم یہ مان لے، لوگ یہ مان لے کہ اب ان کو اپنی حکومت پہ، اپنے اہم ترین اداروں پہ، اپنے علماء پہ، اپنے آپ کے سیاستدانوں پہ، اپنے ملک کے نظام پہ، اپنے جوڈیشل سسٹم پر اعتبار نہ ہو، تو پھر ہجوم خود فیصلہ کرتا ہے، اور یقیناً ہجوم کا فیصلہ غلط ہوتا ہے جو سیالکوٹ میں ہوا. لیکن یہ ہوا کیوں؟ یہ اس لیے نوبت ہوا کیوں ہے؟ کہ یہ مکمل اسٹیٹ کا فیلئر ہے، اور اسٹیٹس کے جتنے بھی پلرز ہیں ان پر اعتبار نہیں ہے، اور یہ چیزیں آگے نظر آ رہی ہیں. پھر آپ دیکھ لیں کہ وہ عورتوں کا ننگا ہونا اور مار پیٹ ہونا، اور کہاں لے جا رہے ہیں، کس طرف جا رہا ہے. آپ دیکھ لیں کرائم ریٹس کتنا بڑھ گیا ہے، کس طرح کی خودکشی ہو رہی ہے، لوگ کس طرح گالیاں دے رہے ہیں، کس طرح دھمکیاں دے رہے ہیں، کس طریقے سے کوئی قانون، کوئی لگ رہا ہے کوئی سلسلہ ہے کوئی ملک میں کسی پہ بھی اعتبار کیا جا رہا ہے؟ بتا دیجئے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس کا ساری چیز جا کے جوڈیشل سسٹم پہ ہوتا ہے، کہ اگر جوڈیشل سسٹم مضبوط ہو تو حکومت کی ہمت نہیں ہے یا کسی اور ادارے کی ہمت نہیں ہے کہ وہ آئین اور قانون سے ادھر ادھر نکل سکے. لیکن اگر جوڈیشل سسٹم کمزور ہوگا تو پھر سب چیزیں جو ہیں وہ تہس نہس ہوتی چلی جائیں گی. تبھی حضرت علی نے کہا، حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا تھا کہ جناب کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن آپ کے بے انصافی کا نہیں چل سکتا ہے. اسی لیے پھر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے آپ کو جو ہے وہ پولیس جیسے، معذرت کے ساتھ، ادارے کبھی غلط نہیں ہوتے ہیں، اداروں میں موجود لوگ غلط ہوتے ہیں جو اداروں کو بدنام کرتے ہیں. جس طریقے سے سپریم کورٹ میں چند ججز نے 1956 سے لے کر آج تک اس جوڈیشل سسٹم کو تباہ و برباد کر دیا، اس کو سیاہ بنا دیا، اس اہم ترین قومی ادارے کو جس کے اوپر پورا ملک بیس کرتا ہے، انصاف بیس کرتا ہے. آئین کا 280 آرٹیکل ہیں، 7 شیڈیول ہے، وہ سب بیس کرتا ہے. کہاں جائے گا کوئی آدمی صرف ایک سپریم کورٹ کے بعد؟ تو اب وہ اس پہ بھی اعتبار نہیں رہا. اور اب تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے اس اسٹیٹمنٹ کے اوپر آنے کے بعد تو یہ ایک قسم کی ایک مہر لگ جاتی ہے، اور پھر خود اب عدالتوں کے جج یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ جی دباؤ میں فیصلہ دیا گیا تھا، ہم سے غلط فیصلہ لیا گیا ہے، ہم سے یہ دیا گیا ہے. آپ دیکھ لیں رانا شمیم وہ بھی جج ہیں، آپ دیکھ لیں وہ جو کیا نام ہے ارشد ملک وہ بھی جج ہیں، آپ دیکھ لیں وہ جسٹس نسیم وہ بھی جج تھے، آپ دیکھ لیں افتخار صاحب وہ بھی ججز بول رہے ہیں. کیا بالکل ٹھیک ہے. یہ عدلیہ پہ آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب کوئی چانس نہیں فیصل واڈے کا؟ فیصل واڈا بس اب دنوں کے مہمان. یار کہاں میں کہہ رہا ہوں اس لیے میں سال آپ گزر گئے ہیں، تم کہہ رہے ہو دنوں کے مہمان ہیں. خدا کے لیے بڑے کامیاب ہیں. اب دیکھیں نا قاسم سوری صاحب، جی اب سپریم کورٹ دینا جواب اس کا. ہم اگر بولیں گے تو 204 لگا دیں گے کہ بھائی توہین عدالت کی ہے. تو ایسا موقع کیوں آتا ہے؟ اب یہ بتائیے نا. چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نے کبھی